پر دل بیمار مدینے کی ہوا کے دل بیمار مدینے کی ہوا کے محترم سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور حضرت مولانا محمد لقمان ندوی صاحب، حضرت مولانا محمد لقمان ندوی صاحب، ان سے میری گزارش ہے کہ آئے. وقت کا لحاظ ہے اس لیے میں آپ سے تھوڑی پابندی کروں گا اور اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ تشریف لائے اور 10 منٹ میں اپنی بات، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. اور ہمارے ان کے درمیان یاد رکھیے ان کے تمام رفقا ہیں، ان کے تمام اساتذہ ہیں اور ان کے تمام ہم نوا ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب محمد لقمان صاحب سے تشریف بستی پروا. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں و دوستوں، ہمارے درمیان بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کا ابھی آپ حضرات کے سامنے خطاب ہوگا. آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء کرام کے بیانوں کو خوب غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ اس دنیاوی زندگی میں بھی دیکھیں گے اور مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہاں بھی آپ اس کا فائدہ محسوس فرمائیں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر انعام فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا، ایمان والوں پر احسان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کا رحمت للعالمین بنا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. قرآن پاک میں بہت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو کہیں فرمایا یہ قرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے زندگی میں اتارنا لازم اور ضروری ہے. اگر ہم اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو انشاءاللہ آپ اس دنیاوی زندگی میں بھی اس کا فائدہ دیکھیں گے اور مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہاں بھی اس کا فائدہ دیکھیں گے. میرا عزیز دوستوں، آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد ماجد اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عمر مبارک بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کر دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک
8 سال کی ہوتی ہے تو دادا عبد المطلب کے سائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کر دیا گیا. اور 25 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ بن خویلد سے نکاح ہوتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. میرے عزیز دوستوں، اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ 40 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تشریف لے جاتے ہیں. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوش کر کے کہتے ہیں پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سنائیے. پھر اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ جا کر کے عرض کرتے ہیں یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت، اگر میں تجھ سے کہوں کہ تمہارے درمیان ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، تم پر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے ہاں میں ہاں ملا کر کے کہا اکنتم مصدقیہ، میں آپ کی بات کو تصدیق کروں گا، میں آپ کی بات کو مانوں گا. اس لیے بما جرینا علیک صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، آپ تو صادق و امین ہیں، اس وجہ سے میں آپ کی بات کو مانوں گا، آپ کی بات کی اتباع کروں گا، آپ کی بات کی پیروی کروں گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان عرض کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان عذاب الہی بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے. اگر تم چاہتے ہو، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا. اور جیسے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخالفین کی ٹولیاں بن جاتی ہیں، مخالفین کی جماعتیں بن جاتی ہیں. اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کفار مکہ ستاتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے. اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو جاتے تھے ان کو بھی طرح طرح سے ستایا گیا، ان کو بھی طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی، ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا